بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ جمیع احباب خوش ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خدمت قرآن میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کی شام تک خدمت قرآن میں مشغول رکھے، آمین۔ ہمارے ایک عزیز نے تبادلہ خیالات کے طور پر ایک سوال بذریعہ واٹس ایپ لکھا۔ بندے نے ان کے سوال کے ایک درجات حفظ کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے جو بن پڑا جواب دیا، مزید توفیق یہ ہوئی کہ اس طرح کے سوالات مع جوابات کے تحریر کرتا رہا۔ آج مزید کرم یہ ہوا کہ اس بات کو، اس سوال کے جواب کو نفع عام کی غرض سے ایک کلپ کی شکل میں اپلوڈ کر دیا۔ عزیزو، سوال تھا کہ اگر کسی طالب علم کی سبق یاد کرنے کی صلاحیت مضبوط ہو، کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سبق یاد کر لیتا ہو اور اچھی کیفیت کے ساتھ سنا بھی دیتا ہو، لیکن آموختہ یاد رکھنے کی صلاحیت بہت کمزور ہو اور آموختہ جماؤ کے ساتھ نہ سناتا ہو، تو کیا پختگی بھی بڑی مشکل ہوا کرتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عزیزو، قبل اس کے کہ ہم اس سوال کے جواب کو سنیں، ایک درخواست کرتے ہیں۔ چونکہ سوال آموختہ سے متعلق ہے، آموختہ سے متعلق تفصیلی مذاکراتی باتیں 4 قسطوں میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ نہ سنا ہو تو پہلے اس کو سن لینا چاہیے، تاکہ آموختہ سے متعلق جو کچھ بھی سوال ہوگا، امید کرتا ہوں کہ وہاں کسی نہ کسی کلپ میں اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح درجات حفظ کے طریقہ کار پر بہت ساری کلپس، جیسے سبق سے پہلے ناظرہ، سبق یاد کرنے کا طریقہ، سبق پارا اور بھی بہت کچھ کنز القرآن یوٹیوب چینل پر مل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ عزیزم، جواباً عرض ہے کہ سوال کا پہلا جزئیہ کہ طالب علم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ یاد کر لیتا ہے۔ دوسرا جزئیہ کہ اچھی کیفیت کے ساتھ سنا بھی دیتا ہے۔ یہ 2 جزئیے سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم اعلیٰ درجے کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جزئیہ کہ لیکن آموختہ یاد رکھنے کی صلاحیت بہت کمزور ہے۔ اس تیسرے جزئیے میں 3 باتیں ہمیں بتانی ہیں۔ پہلی بات، ظن المؤمنین خیرا، ہو سکتا ہے کہ طالب علم سبق کے درجے میں اعلیٰ ہے، لیکن آموختہ یاد کرنے کے طریقے سے ناواقف ہوگا، اور ہوتا ہے ایسا۔ طالب علم ذہین ہونے کے باوجود آموختہ کمزور لاتا ہے۔ ایسے طلباء کو آموختہ یاد کرنے کا طریقہ بتلایا جائے کہ آموختہ اس طرح یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آموختہ کی مقدار ہی کم ہو، یعنی جس طرح طالب علم کی سبق کی مقدار زیادہ ہو تو اس کی آموختہ کی مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ مقدار کب کتنی ہونی چاہیے، اس کو بھی بالتفصیل آموختہ کی 4 قسطوں میں سے کسی قسط میں بتلایا ہے۔ بہرحال جو طالب علم کمیت اور کیفیت کے ساتھ سبق لاتا ہو، اس کا آموختہ بھی پورے دن میں 1.5 سے 2 پارے ہونے چاہیے۔
ورنہ گزرے ہوئے اور حفظ کیے ہوئے پاروں کی باری دیر سے آنے پر آموختہ میں عدم پختگی محسوس کرو گے۔ تیسری اور اخیری بات یہ ہے کہ طالب علم سبق یاد کرنے میں تو توجہ کرتا ہو، دھیان دیتا ہو، لیکن آموختہ پختہ رکھنے کی توجہ نہ کرتا ہو، جس کو بندے نے آموختہ کی قسط اول میں یوں ذکر کیا کہ طالب علم کی توجہ ہمیشہ سبق کی طرف رہتی ہے، چاہے آموختہ یاد ہو نہ ہو، سنایا ہو نہ سنایا ہو، شام ہوتے ہی سبق یاد کرنے کی جانب لپکتا ہے۔ اسی لیے قسط اول میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سبق طالب علم کا ہوتا ہے اور آموختہ حضرات اساتذہ کرام کا ہوتا ہے۔ کب کون سا پارہ سنایا، کس کیفیت کے ساتھ سنایا وغیرہ باتوں کا خیال ہمیں رکھنا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو آموختہ لکھنا بھی پڑتا ہے کہ آج یہ پارہ سنایا، اور مختصراً کیفیت بھی لکھنی ہوتی ہے کہ پورا پارہ یاد ہے یا فلاں رکوع یا فلاں پاؤ میں عدم پختگی ہے وغیرہ وغیرہ باتوں کو لکھنا بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ طالب علم سبق یاد کر لیتا ہے لیکن آموختہ کمزور لاتا ہے یا کمزور رہتا ہے، اس کی 3 وجوہات ذکر کی۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے آموختہ اور مراجعت کے طریقے سے ناواقف ہو۔ نمبر 2، آموختہ مقدار میں کم ہو۔ تیسری وجہ، طالب علم سبق بڑی توجہ سے یاد کر لیتا ہو لیکن آموختہ میں کاہلی سے کام لیتا ہو۔ عزیزو، بندے نے سوال کا جواب دینے کی ادنا کوشش کی ہے، پسند آیا ہو تو لائک کر دے اور حفاظ کرام اور خدام قرآن کو شیئر کر دیں، اور اسی طرح کے سوالات پوچھنے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں، جواب دینے کی ادنا کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ بندہ بھی ان باتوں کا محتاج ہے، یہ باتیں ہمیں بھی پیش آتی ہے، مذاکرات کے ذریعے، تبادلہ خیالات کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک ادنا خادم ہوں، بس اتنا ہے کہ بندے کے پاس یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے جس پر چھوٹی موٹی باتیں بول دیتا ہوں، قابل اصلاح بات کی طرف توجہ بھی دلائیں۔ بس اجازت دیجیے آپ کے بھائی محمد امین کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔